نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. تمام احباب محبت سے صلاۃ والسلام کا ہدیہ پیش کریں. صلاۃ والسلام علیہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد العالمین. صلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کل میں نے نسبت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اسی کو میں آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ذکر ہے طالوت اور جالوت کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ہے. ان میں یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی طرف سے نشانی یہ ہے کہ فرشتے تمہارے پاس آئیں گے. تحملہ الملائکہ، وہ ایک صندوق ہوگا. اس صندوق کو فرشتوں نے اپنے سر پہ اٹھائے ہونا ہے. فیہ سکینۃ من ربکم، اس سکون میں سکینہ ہوگا. سکینہ، ہم سکون لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں. لیکن وہ سکون کہاں ہوگا؟ صندوق میں ہوگا. سکون، اطمینان، چین، راحت کس میں ہوگا؟ صندوق میں. تحملہ الملائکہ، اس کی شان یہ ہے کہ فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوگا. تمہارے پاس آئیں گے. جب وہ تمہارے پاس آئے گا صندوق، اس کو سامنے رکھنا اور کہنا کہ الہی جو کچھ صندوق میں ہے اس کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما، تو میں تمہیں فتح عطا فرما دوں گا. اب یہ بات ہے کہ وہ صندوق میں کیا تھا. اب سکینہ کیا ہے؟ سکینہ اللہ نے کس کو کہا؟ فیہ سکینۃ من ربکم، قرآن مجید ہے کہ وہ جو صندوق ہے اس میں سکینہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے. سکینہ ہے، سکون ہے. اس میں تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا سوٹا، ہارون علیہ السلام کا امامہ اور موسیٰ علیہ السلام کے جوتا مبارک. بس یہ تین چیزیں تھیں. بس یہ تین چیزیں تھیں. ان تین چیزوں کو کہا کہ اس میں کیا ہے؟ سکینہ. ان تین چیزوں کو سکون. اب یہ سوٹا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی سکینہ ہے، سکون ہے. نالین موسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی سکینہ ہے. ہارون علیہ السلام کا امامہ، وہ بھی کیا ہے؟ سکینہ ہے. ان کو سکینہ، ان کو اللہ نے سکون کیوں کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ امامہ میں بھی پہنتا ہوں، آپ بھی پہنتے ہیں. ٹوپی آپ بھی پہنتے ہیں، جوتی آپ بھی پہنتے ہیں، آپ بھی سوٹی پکڑتے ہیں. لیکن ہماری سوٹی سکون نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اس کو سکون حاصل کرنے کے لیے پکڑتے ہیں کہ ہمیں کچھ اطمینان نصیب ہوئے. لیکن اللہ نے ان کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ان کا تعلق رسول کے ساتھ ہو گیا تھا. نسبت ان کی ان دو نبیوں کے ساتھ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ. ان کی نسبت کی بدولت جوتیاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی سکون بن گئی، ہارون علیہ السلام کا امامہ بھی سکون بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی سکون بن گیا. کیونکہ ان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے وجود کے ساتھ رہا تو وہ سکون ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سکون ان کا تھا. ہم سکون ہیں آل محمد کائنات کے لیے. جب تک ہم اس کائنات میں موجود ہیں رب العالمین عذاب نازل نہیں فرمائے گا، کیونکہ ہم کو اللہ نے کائنات میں سکینہ بنا کر نازل فرما دیا. اگلی بات، قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے انہ عمل غیر صالح. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، اس میں سوار ہو گئے تو دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. نہیں، اس کو میں اٹھا لوں؟ فرمایا نہیں، انہ عمل غیر صالح. یہ وہ لڑکا ہے جس نے اعمال اچھے نہیں کیے. آپ کی اولاد لیس من اہلک، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے.
سگا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، لیکن کافر ہونے کی وجہ سے، اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک، آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے گھر والوں میں نہیں سے، اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، کچھ تعلق آپ کے گھر کے ساتھ اس کا نہیں، کیونکہ انہو عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے، تو یہ اس کے لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق کفر کے ساتھ ہو گیا، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا تھا، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا تھا، رسول کا بیٹا تھا، لیکن نسبت کفار کی وجہ سے اللہ نے اس کو نبی کے گھر سے بھی نکال دیا۔ اور ادھر تو ذرا دیکھو، جن کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک وہ وجود مبارک نفوس قدسیہ میں سے ایک ایک ہستی جن کا پورا وجود رب نے تطہیر کے نور کے ساتھ نازل فرمایا ہے، ان سے لے کر قیامت تک سرکار نے فرمایا میں وہ محمد ہوں جس کی نسل کا ایک ایک بچہ قیامت تک پاک ہوگا، اور اللہ ہم سب کو اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ رب العالمین نے ہم کو کائنات کے لیے حجت قائم فرمایا ہے۔ تو یہ حضور کی نسبت کے ساتھ تعلق ہے، یہ حضور کی نسبت کا کمال ہے، سرکار کی اہل بیت کی نسبت کا کمال۔ ایک اور بات مزے کی سنیں، یہ جو سمندر ہوتا ہے، سمندر کی بڑی لہریں ہوتی ہیں کمال کمال کی، سمندر لہریں مارتا ہے کب؟ جب اس کو پتا ہو کہ میرا کنارہ مضبوط ہے، کنارے کے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ ٹھاٹھے مارتا ہے، موجے مارتا ہے۔ آل محمد بھی ٹھاٹھے مارتی ہیں کہ ان کا کنارہ محمد موجود ہے، محمد بھی ہاں موجے اس لیے مارتے ہیں کہ ان کا کنارہ محمد موجود ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا تھا ہمارے کمالات کو نہ سوچا کرو کہ ہم کون ہیں، ہم سے جو ظہور ہوتا ہے وہ مت سوچا کرو ہم کون ہیں، کم وہ اللہ کی خاص حجت ہیں جن کو مانگنے کے لیے آدم نے بھی دعائیں کی تھی، ہم وہ ہیں جن کو مانگنے کے لیے انبیاء مانگتے رہے، اللہ ہمیں ان کے زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا یہ تو حضور کا کرم ہے، جب حضور نے آنا تھا ہم بھی آ گئے، تو امت محمدیہ آپ پر کرم ہے کہ ائمہ اطہار بھی حضور کی امت میں نازل ہوئے، اور ان کے تصدق سے اللہ نے پوری کائنات کو رحمت اور برکت کے ساتھ نوازا ہے۔ اگر کوئی آج شخص حضور کے اہل بیت سے معروم رہے گا وہ دنیا آخرت میں ذلیل رسوا رہے گا، کیونکہ سرکار کی اہل بیت کا تعارف اور ان کے ساتھ نسبت کو قائم کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اب سنیں حدیث پاک کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات، جو شخص فوت ہو جائے، کیسے فوت ہو جائے؟ ایسی حالت پر فوت ہو جائے جو اپنے وقت کے امام کا پہچاننے والا نہ ہو، فقد ماتا میتۃ الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں جیسے لوگ مرتے تھے نا کہ وہ کفر پر ہے، ان کے اسلام کے کچھ تعلق نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا جو اپنے امام کی معرفت نہ پہچانے وہ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت کی موت میں مرا۔ یہ مسلم روایت، صحیح مسلم میں روایت ہے، کنز المال میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کی ہے۔ اب اس کی شرح میں ہمارے محدثین نے کیا کہا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، اگر وہ مر گیا تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت پر مرا۔ اس سے مراد 12 امام ہے۔ کتنے امام ہیں؟ 11 امام تو گزر چکے، اب یہ وقت امام مہدی کا ہے، یہ وقت امام مہدی کا ہے۔ ہر کلمہ گو پر لازم ہے کہ امام مہدی کو سمجھے کون ہے۔ حضور نے فرمایا ایک بار اپنے خطبے میں فرمایا کہ میں محمدی ہوں، اپنے روح تبدیل کراتا ہوں، کبھی حسن کبھی حسین، کبھی علی کبھی ابوبکر، کبھی جعفر کبھی صادق، کبھی موسیٰ کاظم، کبھی علی رضا، تاکہ نبی حسن عسکری محمد مہدی فرمایا میں ہوں گا، اپنے وجود تبدیل کر کائنات میں آؤں گا۔